الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ سامعین، ویسے تو قرآن اور احادیث کے متن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اور اس کی پوری نسل جہنم میں جائے گی، کیونکہ شیطان نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک انسانوں کو ورغلانے کی جو اپنی ذمہ داری خود سمجھی ہوئی ہے وہ اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے۔ تو یہی شیطان ہے کہ جس نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، یہی شیطان ہی تھا جس نے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کر کے انہیں سیلاب میں غرق کرا دیا تھا، یہی شیطان تھا جس نے فرعونیوں کو دریائے نیل میں غرق کرا دیا، یہی شیطان تھا جس نے شداد کے ذہن میں وسوسہ ڈال کر اس سے جنت بنوا لی تھی، یہی شیطان ہی تھا جس نے نمرود کو خدائی دعویٰ کرنے پر اکسا دیا تھا، اور یہی شیطان تھا جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ورگلا کر انہیں بچڑے کی پوجا پر مجبور کر دیا تھا۔ تو ویسے شیطان اور اس کی پوری نسل جہنم میں جائے گی، لیکن انتہائی عجیب و غریب روایت آپ کی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ پوری نسل کے جہنم میں جانے کے باوجود روایات میں ملتا ہے کہ شیطان کا پوتا جس کا نام حامہ بن ہیم بن لاکس بن ابلیس ہے، اس کا پوتا جنت میں جائے گا۔ تو آئیں چلتے ہیں اصل مطالب کی طرف، جن میں واضح ہوتا ہے کہ واقعاً اس کا پوتا جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے پہاڑوں میں اپنے اصحاب کو لے کر گئے، اور وہاں محو گفتگو ہی تھے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا ہے جو کمر خمیدہ کر کے چل رہا ہے۔ تو پاک پیغمبر نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص جنات میں سے ہے۔ تو جب یہ قریب آیا، پاک پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ اے جن، بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میرا نام حامہ بن ہیم بن لاکس بن ابلیس ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے تجھ میں اور شیطان ابلیس میں فقط 2 پشتوں کا فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ایسے ہی ہے کہ میرا اور میرے دادا ابلیس کا فاصلہ فقط 2 پشتوں کا ہے۔ پاک پیغمبر نے سوال کیا کہ اے حامہ، ذرا یہ بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو یہ حامہ جن کہتا ہے یا رسول اللہ، میری عمر جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اس دن سے لے کر آج تک یا اس سے ذرا کم ہے۔ پاک پیغمبر اور اصحاب حیران ہوئے۔ اس وقت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو تیری عمر کتنی تھی؟ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اس وقت میں چند برس کا تھا اور میں پہاڑوں پہ دوڑتا پھرتا رہتا تھا اور میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ تو بہت بری عادت تھی۔ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ مجھے ملامت نہ کریں، کیونکہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ہاتھوں پر میں نے بیعت بھی کی تھی اور میں توبہ طائب بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کے جو دعوت حق کے جو پیغامات تھے ان میں بھی میں نے نوح نبی کی کمک اور مدد کی تھی۔ اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں وہ ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا اور حالت ایمان میں تھا۔ پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں وہ ہوں کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب میں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو موسیٰ نبی نے مجھے تورات کی تعلیم عطا کی۔ پھر کہتا ہے کہ جب میں موسیٰ نبی سے جدا ہوا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے مجھے پیغام دیا تھا کہ اگر تیری ملاقات جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہو تو عیسیٰ کو
مجھ موسیٰ کا سلام دینا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے سلام لیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے سامنے آیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا سلام دیا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل کی تعلیم عطا کی۔ تو جب میں ان سے جدا ہونے لگا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے حاما، اگر تیری ملاقات محمد مصطفیٰ سے ہو تو مجھے عیسیٰ کا سلام ضرور دینا۔ تو یا رسول اللہ یہی سلام میرے پاس عیسیٰ نبی کی امانت تھی جو میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا تھا۔ تو جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا سلام سنا اور ان کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو گئے اور رونے لگے۔ اس وقت پاک پیغمبر نے فرمایا کہ حاما، میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام ہو، اور اے حاما، امانت پہنچانے پر تجھ پر بھی سلام ہو۔ تو اس وقت جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اے حاما، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ تو یہ حاما جن کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات کی تعلیم دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل کی تعلیم دی تھی، اب میری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھے کلام مقدس کی تعلیم سے منور فرمائیں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حاما جن کو 10 سورہ قرآنی جن میں معوذتین، سورہ تکویر، سورہ نبأ اور اس طرح کی 10 صورتیں تھیں جو پاک پیغمبر نے حاما جن کو جو ابلیس کا پوتا تھا تعلیم عطا فرمائی تھی۔ تو جب یہ جانے لگا تو پاک پیغمبر نے کہا کہ حاما، میری ملاقات کے لیے آتے رہا کرو، مجھے مکمل طور پہ نہ چھوڑ دینا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس 20 سال کے بعد یہ حاما جن پھر دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روایات کے مطابق ملتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن کو بھی خلق کیا ہے، کیونکہ ازل سے جب شیطان لعین نے اللہ رب العزت کے سامنے ہو کر چیلنج کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے شیطان، میں آدم کی اولاد کے ساتھ ساتھ تیری بھی اولاد کا سلسلہ جاری و ساری رکھوں گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ شیطان کی زوجیت کا سلسلہ شروع کیا جائے تو اللہ رب العزت نے شیطان پر غصے کو، غضب کو مسلط کیا۔ جب اس لعین کو غصہ آیا تو اس کے منہ سے چنگاریاں نکلنا شروع ہو گئیں، ان چنگاریوں سے اللہ رب العزت نے اس کی مؤنث کو خلق فرمایا جس کا نام ترتبہ تھا، یعنی شیطان کی زوجہ کا نام ترتبہ تھا۔ تو اس سے اولاد اس کی چلی اور آج پوری دنیا میں جنات کی، شیاطین کی اولاد پھیلی ہوئی ہے۔ تو روایات میں بھی ملتا ہے کہ شیطان روزانہ 10 انڈے دیتا ہے جس سے بچے نکلتے ہیں، اور ان بچوں کا کام فقط اولاد آدم کو گمراہ کرنا اور برگلانا ہوتا ہے۔ تو ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک زمانے میں شیطان نے 30 انڈے اکٹھے دیے تھے، ان میں سے 10 اس نے مشرق کی طرف دیے تھے، 10 مغرب کی طرف دیے تھے، اور 10 انڈے اس نے وسعت الارض یعنی زمین کا جو خالی حصہ تھا، مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ، اس میں اس نے 10 انڈے دیے۔ تو ان انڈوں سے جو شیاطین نکلے وہ پوری دنیا پر پھیل گئے اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور اس کی گمراہیوں سے محفوظ اور ممنون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔